جس کا مقصد یہ ہے کہ ہم یہ جان سکیں کہ بحیثیت مسلمان، بحیثیت امت مسلمہ کے فرد کے ہمارے ذمہ کون کون سے کام لازم ہیں، ضروری ہیں، جن کو ادا کیے بغیر ہم قیامت والے دن سرخرو نہیں ہو سکیں گے۔ تمہیداً 2-4 چیزیں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں کہ اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں۔ اس میں بنیادی بات یہ ہے کہ ہمارا عقیدہ صرف اور صرف وہی ہونا چاہیے، ہماری ایمانیات وہی ہونی چاہیے جو کہ اللہ کے رسول ہمیں بتا کر گئے ہیں۔ اللہ کی توحید کے بارے میں کسی قسم کی شبہات میں ڈالنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بارے میں شک میں ڈالنا یا اپنے آپ کو اس سے بری ذمہ قرار دے دینا کہ اللہ کے رسول سے ہمارا تعلق صرف زبانی کلامی ہے، یہ یقیناً نقصان دے گا۔ اللہ کے اوپر ایمان کامل لانا، اللہ ہی سے امید رکھنا، اللہ ہی کا خوف رکھنا، اللہ ہی سے تمنا رکھنا، اللہ ہی سے ڈر اور خوف کا تمام معاملہ ایک حسین امتزاج جو مسلمان کی زندگی میں ہونا چاہیے۔ ایک طرف سے اللہ تعالیٰ کا خوف ہو اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ سے شدید محبت ہو۔ بالکل اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی، آخری پیغمبر ماننا، اس کے بعد کسی بھی نبی پیغمبر کو باطل، جھوٹا، فراڈی، منافق اور کافر قرار دینا، یہ بھی ہمارے مسلمان کی زندگی کا ایک اصول ہونا چاہیے جو کھل کے سامنے آنا چاہیے۔ دوسری اہم بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ضمن میں یہ بات ذہن میں رکھنا نہایت ضروری ہے کہ ہماری زندگی کا ہر عمل، ہماری ہر عبادت، ہماری ہر نیکی اس وقت تک قابل قبول نہیں ہو سکتی جب تک اس کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی مہر نہ ہو۔ جو کام بھی کریں، ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں، ہمیں چاہیے کہ اس کی دلیل ہمارے پاس موجود ہو کہ یہ کام میں اگر کر رہا ہوں اس کے پیچھے اللہ کے رسول کی ہدایات کہاں سے ہیں اور کیا ہیں۔ یہ ہر مومن لازمی ہے۔ جب ہی فرمایا کہ ہر شخص مسلمان کے اوپر، چاہے وہ عورت ہو کہ مرد، اس کے اوپر دین کا بنیادی علم حاصل کرنا لازم ہے۔ تو ثابت یہ ہوا کہ زندگی کا مقصد صرف 2 ہی چیزیں ہیں، ایک اللہ اور اللہ کا رسول۔ اللہ کی عبادت کرنے کے لیے خالص دین کو قبول کرنا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا ہادی اور مرشد مان لینا کہ ان کے علاوہ کہیں سے ہدایت ہمیں نہیں مل سکتی۔ اور اس کا بھی یقیناً میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ 2 اس کے جز ہیں، ایک ہے زبان سے اقرار کرنا، دوسرا ہے دل سے تصدیق کرنا۔ زبان سے اقرار تو سب بھی کرتے ہیں، جتنے بھی ایک رب مسلمان ہیں تمام زبان سے اقرار کرتے ہیں، لیکن دل سے تصدیق کا معاملہ بہت محدود ہے۔ اس کے بارے میں بہت سارے کلام کیا جا سکتا ہے کہ ہم نے دل سے اللہ کے رسول کی دعوت کو قبول نہیں کیا۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ جب کوئی شخص کسی برائی میں مبتلا ہوتا ہے یا ایسے کام میں مبتلا ہوتا ہے جو اللہ کے رسول کے احکامات کے صریح خلاف ہے، اگر ہمارا دل اس کے اوپر شرمندہ ہو جائے تو جان لیجئے کہ ہمارا اقرار و باللسان کا کچھ ذرہ باقی ہے۔ اور معاملہ اس کے برعکس یہ ہو کہ ہم اللہ تعالیٰ کے حکموں کو توڑتے چلے جائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سنتوں کو چھوڑنے کے لیے ہم وقت ہم جہت تیار رہتے ہوں، کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہ دیں کہ اللہ کے رسول کی سنت آئے اس کو چھوڑ دیں ہم، تو یہ جان لیجئے کہ ہمارا سب کہنا کہلانا سب انتہا قسم کی احمقانہ بات ہوگی کہ ہم بات کہتے ہوئے کرتے نہیں۔ قرآن اس بارے میں بڑی پیاری بات کہی، یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ اے ایمان کا دعویٰ کرنے والوں، وہ بات کیوں کہتے ہو جس کے اوپر تم عمل پیرا نہیں ہوتے۔ اور یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کے غصے کو بھڑکا دینے کے لیے یہ بات ہے کہ تم وہ بات کہو جس کے اوپر تم عمل نہیں کرتے۔ کسی بندے سے، کسی مسلمان سے پوچھ لیجئے کہ اللہ کے رسول کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے، وہ کہے گا میری جان، میری مال، میرا دولت، میری اولاد، سب کچھ اللہ کے رسول کے نام کے اوپر قربان ہے۔ یہ بات یقیناً ہر مسلمان کہنے میں ہچکچاتا نہیں، کہہ دیتا ہے۔ جب اس سے کہا جائے تم نے دعویٰ اتنا بڑا کر دیا اور تمہاری زندگی کے اندر اس کا کوئی عکس نظر آتا ہے تو یہاں پہ زبانیں گنگ ہو جاتی ہیں، بات کرنے کو بندہ نہیں رہتا، کیونکہ ہر شخص اپنے آپ کو خوب جانتا ہے کہ وہ کتنا اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے، دعوے کے اندر کتنا سچا ہے۔ اور یہ دعویٰ صرف زبانی کلامی ہمارے دل کے اندر موجود ہے، الا ما رحم ربی،
اس دعوے کو پکا بنانے کی ضرورت ہے، اس دعوے کو سچا بنانے کی ضرورت ہے، اس دعوے کے اوپر عمل پیرا ہونے کی ضرورت ہے، اس دعوے کے نتیجے کے اندر اپنے اعمال کو سدھارنے کی ضرورت ہے۔ ایسا نہ ہو کہ اللہ کے رسول سے محبت کا دعویٰ تم صبح شام کرتے پھریں کہ ہم اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں، ان کی زلفوں پہ قربان ہو جاتے ہیں، ان کے چہرے مبارک کی بڑی تعریفیں کرتے ہیں، ان کے لباس کا، ان کے رہن سہن کا تمام ہم تذکرہ کرتے ہیں، اس میں فخر سے محسوس کرتے ہیں، الحمدللہ یہ بھی بڑی بات۔ لیکن اصل مقصد کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس مشن کو لے کر آئے تھے، جس توحید کو ہمیں بتلا کر گئے تھے، اس کے اوپر اگر ہم عمل پیرا ہونے کی کوشش نہیں کرتے، یاد رکھ لیجئے کوئی بندہ بھی دعویٰ نہیں کر سکتا، صحابہ بھی دعویٰ نہیں کر سکتے کہ اللہ کے رسول کے دین کے اوپر مکمل چل چکے ہیں، نہیں دعویٰ کر سکتے، حتی الامکان کوشش کرتا ہے، بندے سے کچھ کوتاہیاں کمیاں ہو جاتی ہیں۔ ہمارا معاملہ تو بہت ہی اس سے برعکس ہے، ہم تو دعویٰ بھی کرتے ہیں، ہمیں پتہ ہی چلتا کہ دعویٰ ہم نے کیا کیا ہے، لیکن صحابہ رضوان اللہ اجمعین کی زندگی کا معاملہ یہ تھا کہ جو چیز ان کو اللہ کے رسول کے گھر سے مل جاتی اس میں ڈٹ جاتے، ہلتے نہ کبھی۔ دنیا کی کوئی طاقت، کوئی قوت، کوئی دولت ان کو اسے ہٹانے کے لیے قطعی طور پہ مجبور نہیں کر سکتی تھی۔ جو بات ایک مرتبہ اللہ کے رسول کی زبان مبارک سے نکلی ہے وہ اٹل ہوگی، زندگی کا مقصد بن گیا۔ بھائیو ہم بھی اسی کے سلسلے کی ہم کڑی ہیں، ہم بھی انہی کے ان کے ماننے والے ہیں، ہم بھی اللہ کے رسول کے ساتھ محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن ہماری زندگی کے اندر اس کا کوئی شائبہ تک نظر نہیں آتا، الا ما رحم رب۔ تو مقصد میرا یہی تھا کہ جب تک ہم اس بنیادی چیز کو نہیں سمجھیں گے، آگے والی تمام باتیں کرنا وہ فلسفہ تو رہ جائے گا، لیکن حقیقت ان کے اندر وہ اصول جو ہے، وہ چاشنی جو اس کے اندر رہتی ہے وہ اس کے اندر موجود نہیں ہوگی۔ تو میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ ہر بندے کو سب سے پہلے اللہ کا بندہ بننا ہے، جو کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن کے اندر بھی ارشاد فرمایا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا نہیں کیا جنوں اور انسانوں کو سوائے اس کے کہ اس کی عبادت کریں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہماری عبادت کا محتاج ہے؟ کیا اس کو ہماری عبادتوں کی ضرورت ہے؟ کیا اس کے خزانے میں، اس کی بادشاہی کے اندر ہمارے عبادت سے کچھ اضافہ بن جاتا ہے؟ اگر ہم نہیں کریں اس کی کمی ہو جائے گی؟ نہیں، یہ تمام چیزیں ہمارے اپنے لیے بہتر ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا بندہ بن جائیں، اللہ تعالیٰ کا بندہ بننے کے بعد کے مطابق ہم زندگی گزاریں، اللہ تعالیٰ اس کا انعام ہمیں آخرت میں عطا فرمائے گا، اور وہ زندگی ہے جو کبھی ختم ہونے والی نہیں۔ اس کے بارے میں بڑی پیاری بات علامہ اقبال نے کہی تھی، اس نے کہا تھا کہ تم زندگی کو سمجھو اختتام زندگی ہے، غافل یہ سمجھے ہیں کہ موت ہے اختتام زندگی، ہے یہ صبح زندگی، صبح دوام زندگی۔ یہ مت سمجھو کہ تمہاری موت آ گئی، تمہاری زندگی اختتام ہو گیا، نہیں، اختتام نہیں ہوا، یہ تو اس کے بعد جو نئی صبح طلوع ہونے والی ہے وہ اصل میں زندگی ہے، وہ صبح دوام زندگی ہے، اور انتہائی زندگی ہے، وہ کبھی ختم ہونے والی زندگی نہیں ہے۔ لیکن وہ زندگی بہتر کیسے ہوگی؟ اس کی بہتری کے لیے شرط لازم یہ ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے چمٹ جائیں۔ اور اس کے بعد میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ بندگی کرنے کے لیے ضروری ہے کہ بندہ اپنے آپ کو واقعی بندہ بنا لے۔ بندے کی مثال بڑی پیاری دی جا سکتی ہے کہ بندہ کیا ہوتا ہے۔ پہلے عبادت ہے، عبادت کیا چیز ہے؟ عبادت اصل میں میں پہلے آپ کے سامنے کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں، دہرانا اس لیے مقصد ہے کہ ہم سمجھ جائیں، ہم ایک صرف زبانی کسانت سے سمجھیں گے روح کیا ہے اس کی۔ دیکھیے عبادت جو ہے اس کا روٹ جو ہے، عربی کے اندر آپ کو معلوم ہے کہ ہر لفظ کا ایک روٹ ہوتا ہے، انتہائی سائنٹیفک زبان ہے یہ۔ جو شخص کے بنیادی اصولوں کو سمجھ جائے، اس کے بعد الجبرا کی طرح کیلکولیشن کرتا جائے، میتھڈ کے اوپر لگاتا جائے، کلیہ لگائے، اور نماز یہ جو ہے نا زبان آگے بڑھتی چلی جاتی ہے۔ عربی کے اندر ہر لفظ کا ایک روٹ ہوتا ہے، اس کو مادہ کہہ سکتے ہیں۔ وہ 3 الفاظ بھی ہوتے ہیں، 4 بھی ہوتے ہیں، ہر لفظ کس نکلتا ہے، اپنے روٹ سے نکلتا ہے۔ اب عبادت کا روٹ عبد ہے، عین با دال، یہ 3 لفظ کو اکٹھا کیا تو عبد نکلتا ہے۔ اور عبد کا مطلب کیا ہے؟ بندہ بننا۔ اور عبد کا مطلب کیا ہے؟ غلام۔ غلام کون ہوتا ہے؟ ہمیں آج کل سمجھ نہیں آتا غلام کیا ہے، ہم تو کہتے ہیں ہم غلام، ہم تیرے غلام ہیں بھائی، لیکن غلامی کا تصور وہ جاننا ہو تو وہ جور جہالت کا زمانہ دیکھیے، بلال کی زندگی کو دیکھیے کہ وہ غلام تھے۔ غلام کا مطلب کیا ہے؟ غلام اور ملازمت کے اندر زمین آسمان کا فرق ہے۔ ملازمت کیا ہوتی ہے کہ ہم کوئی ٹائم مقرر کرتے ہیں، ایک ساتھ ایگریمنٹ کر لیتے ہیں کسی بندے کے ساتھ، میں تیری دکان پہ کام کروں گا، فلاں کام تو مجھے کہے گا، اس کے اوپر کام کروں، اسی وجہ سے تو مجھے پیسے دے گا۔ گھر میں ملازم رکھ لیتے ہیں، ملازمہ رکھ لیتے ہیں، اس سے کیا کام کروانا ہے؟ کوئی باورچی کا سارا کام تو نے کرنا ہے، گھر کی صفائی تو نے کرنی ہے، یہ کام کرے گا، ملازمت ہے اس کی، وہ اپنا ٹائم پورا کر کے وہ تنخواہ لے گی اور چلی جائے گی۔ لیکن یاد رکھیے غلامی اس سے بہت مختلف ہے۔
غلامی کا مطلب ہوتا ہے ہمہ جہت ہمہ وقت، ہر وقت تمام زندگی کے لیے وہ اپنے آقا کے حکم کی پابند ہے، یہ ہے غلامی۔ اب وہ غلام کیا ہوا کرتا تھا؟ اس کا کوئی زندگی نہیں، کوئی اپنی منشا نہیں، جس طرح کی کسی شخص کی بکری ہے، کوئی بکرا رکھا ہوا ہے اس نے، یا اپنے گھر کے اندر مرغیاں رکھی ہے، اب مرغی کا کوئی حق نہیں کہ وہ آپ سے احتجاج کرے، بکری کا کوئی احتجاج نہیں آپ سے احتجاج کرے کہ تم مجھے کیوں ذبح کر رہے ہو، اس کے حقوق پورے کرنا آپ پہ لازم ہے، لیکن اس کی زندگی کے مالک آپ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اللہ نے اس کو اپنے تصرف میں دیا ہے کہ آپ اس کے مالک، وہ کوئی کام بھی آپ جو سے کرنا چاہو اسے احتجاج کرنے کا حق بھی اخلاقیات کے اندر بھی حق حاصل نہیں ہے کہ آپ جب حیوان کو ذبح کر دیں وہ آگے سے احتجاج کریں یا سوچیں کہ اس کو تکلیف ہوتی ہے اس کو ذبح نہ کروں، اس کا کیونکہ وہ آپ کی ملکیت ہے۔ تو اسی طریقے سے انسان بھی لوگوں کی ملکیت ہوا کرتے تھے۔ اب غلام کو آپ جس کا غلام کا تصور تھا اس کے اندر وہ جو جی چاہے اس کے تصرف کرے، کھانا دے نہ دے، جہالت کی بات کرو، کھانا دے نہ دے، ظلم کرے، اس کو تشدد کرے، اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے، کوئی بھی بندہ اس کا ہاتھ پکڑنے کا روادار نہیں ہے کہ تم نے اپنے غلام پہ ظلم کیوں کیا، بڑی میری ملکیت ہے جو میں چاہے جی کروں۔ تو یاد رکھیے یہ تصور سامنے ہوگا تو پھر ہمیں سمجھ جائے گی عبادت کیا ہے۔ عبادت یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے غلام ہیں، ہماری اپنی کوئی منشا نہیں، کوئی اپنی اور کوئی مرضی نہیں، اپنی کوئی چاہت نہیں، ہماری زندگی کی کوئی نصب العین نہیں، ایک ہی نصب العین ہے، ایک ہی مام ہے، ایک ہی بات ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے غلام ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کے پابندے کے پابند ماننے کے پابند ہیں، اور اگر ہم نہیں مانیں گے اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اس غلامی کے دعوے سے دستبردار ہونا چاہتے ہیں، وہ عبادت جو ہم کرنا چاہتے ہیں، جو اللہ کے عبد بننا چاہتے ہیں، ہم اس سے باہر نکلنا چاہتے ہیں، یہ تعدی ہے۔ جب یہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مسلمان انسان کی زندگی کا مقصد دائرہ کھینچ دیا انہوں نے، اللہ کے رسول نے بڑی پیاری مثال دی، پورے ایک گھوڑا ہے، اس گھوڑے کو میدان کے اندر ایک کونٹے سے باندھ دو، اس کی رسی آپ چھوڑ دو، 100 فٹ کی رسی 50 فٹ کی رسی کو اس کو باندھ دو، اب وہ گھوڑے کا مطلب کیا ہے کہ گھوڑا 100 فٹ کے ریڈیس کے اندر گھوڑا آزاد ہے، جہاں سے قریب کونٹے کے قریب بیٹھے دور بیٹھے آگے چلا جائے، لیکن 101واں فٹ نہیں آ سکتا، وہ دائرے سے باہر نہیں نکل سکتا جو دائرہ بنا دیا گیا ہے۔ بالکل اسلام کا تصور بالکل یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے جو ہمارے لیے دائرہ مقرر کر دیا ہے شریعت کا، احکامات کا، اس دائرے سے باہر نکل جائیں گے تو پھر باغی ہو جائیں گے، پھر عبادت اللہ کی عبادت سے ہم نکل جائیں گے، پھر اللہ کے بندے ہم نہیں رہیں گے۔ تو یہ تصور سامنے رکھے تو بندے کو پتہ چلے گا کہ ہم واقعی دل میں ٹٹول کے دیکھو، کبھی گھریبان میں جھانک کے دیکھو، اکیلے میں زندگی میں کبھی رات کو ٹائم ملے، کبھی اللہ تعالیٰ یہ دل میں تصور پیدا کرے کہ ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم کیا ہیں، ذرا سوچ کے دیکھو کہ ہم واقعی اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں کہ نہیں، تو پتہ چلے گا کہ معاملہ بالکل خالی ہے۔ تمام لوگ، کیا درویش اور کیا ملا اور کیا عام لوگ، تمام لوگوں کا حال اس کے اندر ایسا ہی ہے کہ حمام کے اندر سبھی ننگے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں واقعی معاملے میں عبد بننے کی توفیق عطا فرمائے، ہم اللہ کے تعالیٰ کے بندے واقعی بن جائیں، لیکن حال ایسا ہے نہیں۔ بدقسمتی سے مسلمانوں کو جا کر دنیا کے اندر جو حال ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی غلامی کا، عبودیت کا تصور ہمارے ذہن کے اندر موجود نہیں ہے، اگر موجود ہے اس کے مطابق عمل نہیں، یہ بنیادی چیز ہے۔ جب تک اس کی طرف آگے نہیں آتے اللہ کے بندے ہم نہیں بن سکتے۔ اللہ کی بندگی کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہمارے سامنے موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بندگی کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن کو نازل فرمایا ہے، جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے گزشتہ امتوں کے تمام قصے ہمارے سامنے رکھ دیے، ان کی جو جو برائیاں تھیں، جو خامیاں تھیں، وہ بھی رکھ دی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے مقابلے میں جو دنیا میں ان کو سزا دی وہ بھی سنا دی، سامنے بتا دی۔ کس لیے؟ اولل الابصار، آنکھیں کھولنے والے، جن کے دل کام کرتے ہیں، جن کے دل سوچنے والے ہیں، دماغ کے اوپر ان کا اثر ہے، وہ سوچیں کہ اس سے پہلے امتوں کے ساتھ کیا ہوتا رہا اور نتیجہ کیا نکلتا رہا، اور سب سے بڑا نتیجہ جو نکلنے والا ہے وہ آنکھیں بند ہونے کے بعد نکلے گا، کہ جب بندہ دنیا سے رخصت ہو جائے گا پھر پتہ چلے گا کہ تم بتاؤ تم اللہ کے بندے تھے تو عبودیت کا تم نے کیا ثبوت پیش کیا، تمہاری زندگی کے تم کیا کرتے رہے۔ اگر وہاں ہمارے پاس جواب ہے، دلیل سے ہم اللہ تعالیٰ کو جواب دے سکتے ہیں، یا اللہ میرے پاس یہ صلاحیت تھی، یہ قوت تھی، یہ طاقت تھی، یہ مال تھی، اولاد تھا، میرے پاس اقتدار تھا، میں نے تمام کام اللہ تیری رضا کے لیے لگائے ہیں، سرخرو ہو جاؤ گے۔ لیکن ہر بندہ خود سوچ نہیں سکتا۔ دیکھیں 100 بندے مسجد میں بیٹھے ہیں، اوپر ملا کے 200-400 بندے بیٹھے ہیں، ہر بندہ سوچے تو کبھی سوچے کہ ہم اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اور کب پیش ہونا ہے ہمیں معلوم نہیں، ہو سکتا ہے مسجد سے باہر نہ نکل سکتے، اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اگر ہمیں ہماری روح سلب کرنا چاہے کوئی سیکنڈ نہیں لگتا پکڑیے، کیا ہم اللہ کے سامنا کرنے کے لیے ہم تیار ہیں؟ ہر بندہ سوچے تو لرزہ طاری ہو جائے گا کہ واقعی ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ
دعویٰ تو ہم نے بڑا کر رکھا ہے کہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ ہمارے دل کے اندر وہ ایمان کی وہ کیفیت موجود نہیں ہے جس کے ہونے کی وجہ سے ہمارا دل بھی اللہ کا مطیع ہوتا، ہمارا جسم بھی اللہ تعالیٰ کا مطیع ہوتا، ہمارے اعضاء و جوارح بھی اللہ تعالیٰ کے مطیع ہوتے. اور مطیع ہونے کے لیے راستہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہمیں بتلا کر چلے گئے. دیکھیے میں آپ کو ہمیشہ بتایا کرتا ہوں، یہ بات یاد رکھیے، اس سے پہلے امتوں کے جتنے انبیاء آئے، رسول آئے، تمام عظیم لوگ ہیں، ان کا کیا مقابلہ کسی سے کیا جا سکتا ہے. لیکن ان تمام انبیاء نے اپنی زندگی کے اندر اللہ تعالیٰ نے کو ایسے معجزے عطا فرمائے جن کو سامنے رکھ کے ان لوگوں کو بتایا، دیکھو میرے ہاتھ میں عصا ہے، میں چھوڑتا ہوں سانپ بن جاتا ہے. آؤ عیسیٰ کا بتائیں تو عیسیٰ کہتے ہیں کہ میں مادر ذات اندھے کے اوپر ہاتھ پھیروں، اللہ تعالیٰ اس کو بینائی عطا کر دیتا ہے. میں مردے کو زندہ کر سکتا ہوں اللہ کے حکم سے، تمام چیزیں اللہ کے حکم سے. یہ تمام وہ معجزات ہیں جو انبیاء کو دیے گئے تاکہ ان کی قومیں، ان کے وہ لوگ جو ان کے علاقے کے لوگ ہیں، وہ مان جائیں کہ واقعی یہ شخص کوئی جادوگر نہیں ہے، اس کے اوپر یقین ایسی کوئی قوت ہے، اس کے ساتھ ایسی وحی کا ایک سلسلہ ہے جس کے اندر وہ اپنی زندگی کے اندر ایسی انہونی چیزیں کر کے دکھا سکتا ہے اور بتاتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے میرے ساتھ ہونے کے ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے یہ قوت دی، اللہ نے دی ہے، جس کے نتیجے میں تمام کر کے دکھا سکتا ہوں. لیکن آخری نبی محمد علیہ الصلوۃ والسلام، ہمارے ماں باپ ان قربان ہوں، ان کی زندگی کے اندر ایسا حصی معجزہ بالعموم نظر نہیں آتا. وہ چاند کو دو ٹکڑے کا معاملہ ایسا ہے، وہ بھی ہے، یقیناً ہے، لیکن اللہ کے رسول نے کبھی اس بنیاد کے اوپر لوگوں کو دعوت نہیں دی کہ دیکھو میں تمہیں یہ بتا رہا ہوں، یہ معجزہ میں دکھا رہا ہوں تو مسلمان ہو جاؤ. یہ کبھی نہیں کہا اللہ کے رسول. یہ علیحدہ بات ہے کہ اللہ کے رسول گئے ایک موقع کے اوپر، ایک صحابیہ تھی، ان کے گھر کے اندر گئے، شدید بھوکے تھے، ساتھ صحابی بھی ساتھ تھے. ایک بکری کھڑی تھی، اللہ کے رسول نے فرمایا چاہو تو میں اس کا، اگر تم اجازت دو میں اس کا دودھ دو لوں. کہنے کہ یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ کے قربان ہوں، یہ بکری سوکھی ہے، اس کے اندر دودھ نہیں ہے. اللہ کے رسول میں تم مجھے اجازت دے دو بس، باقی میرا کام. اب یہ معجزہ ہے. یہ اللہ کے رسول اس کو دودھ دوتے ہیں، خود بھی سیر ہو کے پیتے ہیں، ساتھیوں کو سیر ہو کے پلاتے ہیں، وہ بس اس کے بعد بکری کبھی سوکھتی نہیں. یہ اللہ کے رسول کا معجزہ ہے یہ. لیکن اس بنیاد کے اوپر کبھی دعوت نہیں دی اللہ کے رسول. ہمارے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک عام آدمی جیسی زندگی ہے، بالکل ایک عام آدمی جیسی زندگی. اللہ کا اس کو وحی نازل ہوتی ہے، ان کی عظمت بہت ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ویسے ہی تکلیفیں صحیح جیسے عام آدمی صحیح سہتا ہے. اللہ کے رسول کے دل کو صدمے بھی اللہ تعالیٰ نے پہنچائے، اس لیے تاکہ پتہ چلے کہ کسی اور کو پتہ چلے کہ اللہ کے رسول پہ بھی یہ صدمے آ چکے ہیں. اللہ کے رسول کی بیٹیوں کو طلاقیں بھی ہوتی ہیں، اللہ کے رسول بھوکے بھی رہتے ہیں، اللہ کے رسول کو پابند کر کے گھاٹی کے اندر مقید بھی کر دیا جاتا ہے، اللہ کے رسول کو تشدد جسمانی اتنا کیا جاتا ہے کہ کوئی ہاتھی میں بھی کرے وہ بلا اٹھے. اللہ کے رسول تمام چیزوں کو سہتے ہیں. ایک صحابی کے بارے میں بڑی پیاری بات کہی جنگ خندق کے موقع کے اوپر. حالات ان کے بڑے مخدوش تھے، بڑے کمزور حال ہیں، نیا نیا اسلام ہے اور دشمنوں کا ذلغار ہے، منافقین کے ساتھ شامل ہیں، سب معاملے. ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ بھوک سخت لگی ہے، یا رسول اللہ دیکھیے میں پیٹ پہ پتھر باندھ رکھا ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں اے صحابی تو نے ایک باندھا، میں نے دیکھو دو باندھ رکھے ہیں، میں بھی تمہاری طرح ہوں. ایسی بات نہیں ہے کہ میں تمہارا لیڈر ہوں تو میرے پاس سب عیاشیوں کے سامان موجود ہیں، تم میرے مقتدی ہو یا تم میرے پیچھے چلنے والے ہو، میرے مامور ہو تو تمہیں مصیبتوں میں ڈالوں، میں تم سے زیادہ مصیبت میں ڈلا ہوں. تو یہ وہ تمام